بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار رفیع اللہ نیازی صاحب اور شہاب قریشی صاحب. نیازی صاحب، ایک آج صبح واقعہ ہوا الگ صبح کہ جب رجب بٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے کراچی میں، تو وہاں پہ وکلاء حضرات کی وکلا گردی کا جو ہے وہ نشانہ بن گئے. وہ خیر پہلے تو محفوظ تو کسی وجہ سے، کسی سپورٹ کی وجہ سے تھے، ان کو خطرہ تو پہلے بھی تھا، لیکن وکیلوں کے ہاتھے چڑھ گئے. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ کراچی بار کے بارے میں تو پہلے بڑی شکایتیں ہیں، ایک اور شکایت درج ہوگی. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو کوئی بھی آئے عدالت کے اندر، چاہے وہ ملزم کی صورت میں آئے یا کلائنٹ کی صورت میں آئے، جیسے بھی ہے، وکلاء حضرات کو چاہیے کہ وہ عدالت کا ماحول جو ہے اس کا ڈسپلن اس کو مینٹین کرنا چاہیے. کوئی فسٹ کریٹ نہیں ہونی چاہیے جس سے لوگ جو ہے نا وہ بدل ہو جائیں. دیکھیں، وکلاء کمیونٹی جو ہے نا یہ جوڈیشری کی پروٹیکٹر ہے، محافظ ہے، اور جوڈیشری جو ہے وہ آئین کی پروٹیکٹر ہے، محافظ ہے. جب وکلاء اس قسم کا بیہیویئر دیں گے تو اس کا میسج غلط جائے گا، عوام کا اعتماد ان پہ اٹھ جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی رجب بٹ کے ساتھ ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. وکلاء کو اپنے اندر ان کالی اور نعرے لگائے گئے باقاعدہ کراچی بار کے حوالے سے کہ مطلب انہوں نے بڑا کارنامہ کر دیا. اتنا بڑا دیکھیں، 2 باریں ایسی ہیں جن کا ہسٹری جو ہے نا وہ بذات خود وہ ایک ہسٹری ہے کہ لاہور بار ہے اور ایک کراچی بار ہے، اور کہ وہاں کے جو وکلاء ہیں اگر وہ اس قسم کا مظاہرہ، اس قسم کا ایٹیچیوڈ وہ سپلٹ کریں گے تو میرا خیال ہے نوجوان جو وکلاء آنے والے ہوں گے وہ ان کو لرن کریں گے. اس سے میرا خیال ہے بار اور بینچ کا ماحول بھی خراب ہوگا اور عدالت کا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے. اور لوگ جب کسی پہ ڈسٹرسٹ کر دے جاتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہم صلح کر لیں، پھر لوگ کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اس لیے اس سے جو ہے نا اوائڈ کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. میں پھر وکلاء کمیونٹی یہ گزارش کروں گا کہ جو ماحول ہے عدالت کا یا کچہری کا یا کورٹ کا، یہ مینٹین رکھنا چاہیے، کم از کم انصاف کے اصول کے لیے جو آئے اس کو محفوظ رہنا جو بھی آیا تھا. صحیح. اچھا، شہاب قریشی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ اس وقت سولر پینل کے حوالے سے کیا ابھی ریٹس کیا ہیں اور کس کوالٹی کی جو سولر پینل آ رہے ہیں، اور فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا سرپلس انرجی کی طرف جا رہے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ایسا ہے کہ آج اگر آپ آج سے تقریباً 10 سال پیچھے اگر جاتے ہیں تو لوڈ شیڈنگ کافی ہی زیادہ جو ہے ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے لوگ بڑے شدید قسم کے پریشان ہو رہے تھے. اس کی وجہ سے اس کے بعد بجلی کے نرخوں میں بھی خطر خواہ اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے عوام واقعی بہت پریشان ہوگی. اس کے علاوہ خورد و نوش کی چیزیں جو سی تھی وہ بھی آسمانوں پر پہنچ گئی. تو یہ میں پچھلے 5-10 سال کا آپ کو ایک لحظہ بتا رہا ہوں. اس میں کیا لوگوں نے سولر سسٹم لگانا شروع کر دیا. سولر سسٹم ہر گھر میں پہنچنا شروع ہو گیا. سولر سسٹم سے لوگوں کو کافی زیادہ بینیفٹ بھی جو وہ ہونا شروع ہو گیا. دیکھیں، سولر سسٹم کیا کرتا ہے کہ آپ کی ڈے لائٹ کی جو آپ کی الیکٹریسٹی ہے وہ آپ کو آٹومیٹکلی فری ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد آپ کو رات کو صرف جو الیکٹریسٹی جو ہے نا وہ آپ کو یوٹیلائز جو ہے نا وہ کرنی پڑتی ہے. دیکھیں، اس کے بعد 2017-18 میں گورنمنٹ نے نیٹ میٹرنگ جو ہے نا پالیسی جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروائی. نیٹ میٹرنگ پالیسی سے بھی لوگوں نے کافی اس کا فائدہ اٹھایا. میں تو جو موجودہ ہماری گورنمنٹ ہے میں اس کو تھینکس بھی کروں گا، بلکہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا اور سی ایم صاحبہ مریم نواز صاحبہ کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے اس پر انیشیٹو لیا اور سولر پر اپنی اس کو سولر پر ڈیوٹی بھی اس میں ختم کی، جس کی وجہ سے لوگوں نے کافی زیادہ سولر سسٹم. یہ تو ہم نے آپ کی بات سن لی، لیکن میں یہ بتایا کہ میری انویسٹمنٹ اگر سولر پہ ہوئی ہے وہ بچ جائے گی نہیں، یہ ہر بندے کا سوال ہے کہ آنے والے دن ہے یہ نہ ہو جو میرے لگائے ہو میں پھر واپدہ پہ خریدنے پہ مجبور ہو جو سولر پہ لگ جائے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. سولر سسٹم لوگوں نے لگانا شروع کر دیے. دوسرے ممالک میں چلے جائیں، ایک تو گورنمنٹ جو ہے اس کو سبسکرائب کر رہی ہے، سپورٹ بھی کر رہی ہے سولر سسٹم کو. اس کی پالیسی جو ہے وہ ایک ہی رکھتی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہر 6 مہینے بعد، ہر سال بعد ہماری پالیسی جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی پالیسی جو آئی ہے اس کی وجہ سے میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ریسنٹلی کیا تبدیلی آئی نیٹ میٹرنگ میں؟ کیا پہلے 26 روپے کی خرید رہے ہیں، آپ 11 روپے کی خرید رہے ہیں، اب کیا ہو رہا ہے؟ میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں. اس میں سب سے پہلے میں
اپنا بات کروں گا سوشل میڈیا اور بے شمار نیوز چینل نے یہ نیوز ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کے رکھ لیں میں اس طرح انہوں نے بیسکلی بہت ہی اس کی جو تھا نا وہ اینٹی کمپین چلا لی کہ سولر والے مر گئے, سولر والے لٹ گئے, اپنا پلیٹیں تباہ برباد ہو گئی ہیں, نیٹ بینڈنگ ختم ہو گئی ہے. ایسی کسی قسم کی کوئی جو نا وہ نیوز نہیں ہے. انہوں نے جیسے بیسکلی نیٹ میٹنگ پالیسی جو ہے نا اس میں کچھ انہوں نے اصلاحات جو نا وہ کی ہے جو کہ سراسر دیکھا جائے زیادتی بھی ہے اس میں. پہلے تو انہوں نے ایک جو ٹائم پیریڈ تھا ایگریمنٹ جو ہوتا تھا 7 سال ہوتا تھا, اس کی جگہ پر انہوں نے 5 ایئر جو تھا وہ کر لیا ہے. دوسرا گراس میٹر جو ہے نا وہ انٹروڈیوس وہ کروانا ہے. وہ انٹروڈیوس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے علیحدہ چارجز جو ہے نا وہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے. اچھا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ جو اصلاحات. اچھا میں اگر اس کو سادہ زبان میں اگر سمجھنا چاہوں ناظرین کی آسانی کے لیے, کہ اگر پہلے میں جب بجلی کنزیوم کرتا تھا اپنی یا وابڈا کی, تو اپنی تو ظاہر ہے یقیناً وہ سسٹم ایڈ ہوتی تھی, گریڈ سسٹم ایڈ ہوتی تھی, تو ہم وابڈا کے ریٹ کے مطابق ہی وہاں سے ان کو بیچتے بھی تھے. ٹھیک ہے, اب بتائیں کہ ہم وابڈا کو کس ریٹ پہ بیچیں گے, اور وہ وابڈا وہ ہمیں 55 روپے اگر جو بیچ رہی ہے تو ہم 26 کی ان کو دے رہے تھے. اس کے علاوہ اب کیا ہوگا ایک عام آدمی کی سمجھنے جو نیا ٹیرف آیا ہے, جو آپ وابڈا کو سیل کریں گے وہ تقریباً 12 روپے کے راؤنڈ کیونکہ ناظرین کو یہ سمجھ نہیں آئے گی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے کتنے روپے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا نیپرا نے بیسکلی عوام پر ایک ایٹم بم جو تھا وہ گرا دیا ہے. اس کی بتائیں تفصیل وہ کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ایک اور ایٹم بم جو تھا یہ گرا دیا ہے کہ آپ نے 25 کلو واٹ سے بھی اپنا چھوٹے اگر کوئی سسٹم لگانے ہیں تو آپ نے نیپرا سے رابطہ جو نا وہ کرنا پڑے گا. دیکھیں پہلے نیپرا سے تو وابڈا نہیں امرول. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی تو رونا ہے, یہی تو ایٹم بم کرایا گیا ہے, یہی تو مسئلے مسائل ہیں. ہم اپنے ایس ڈی او سے نہیں لگوا سکتے میٹر. پہلے دیکھیں پہلے جو گرین میٹر 20 سے 30 دن میں لگتا تھا, میرے خیال میں نیپرا اگر بیچ میں انوالو ہو جاتا تو یہ 3 سے 4 مہینے کے بالکل نہیں سمجھے. دیکھیں پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اتنے گورنمنٹ اگر آپ کو اتنا تنگ کر رہی ہے, اگر آپ گورنمنٹ سے اتنا پریشان ہو رہے ہیں, تو گورنمنٹ کو یہ پتا نہیں ہے کہ پبلک جو سی ہے, صارفین جو ہے وہ ہائبرڈ سسٹم کی طرف دوبارہ چلے جائیں گے. پہلے انہوں نے 2 سال پہلے انہوں نے کہا ہے کہ آپ چلیں ابھی اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک انویسٹر ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے 2 کروڑ لگانا ہے سولر پہ. آپ ایکسپرٹ آپ بتائیں اس کو لگانے چاہیے کہ نہیں, کہ پہلے جو ہے وہ 26 روپے تھا, اب 14 روپے پہ یا 12 روپے پہ آ گئے, کل کو 5 روپے پہ آ جائے گا. دیکھیں جی بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے جو ہمارا پے بیک تھا, ابھی پچھلے دنوں اویس لغاری صاحب نے کہا ہے کہ یار کیا ہو گیا اگر پے بیک 2 سال کی بجائے اگر 4 سال ہو جائے گا. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کیا مراد سے مراد یہ ہے کہ ایک 6 کلو واٹ کا سسٹم لگاتے ہیں ایک صارف, اس نے اگر 4 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے کا سسٹم لگایا, میکسیمم 2 سال میں اس کی جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ ساری کی ساری پوری ہو جائے گی. ٹھیک, اس کو ہم پے بیک کہتے ہیں. پے بیک ابھی یہ جو سارا انہوں نے اپنا گند ڈالا ہے نیپرا نے, اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جو پہلے 2 سال پونے 2 سال میں پے بیک ہو جاتا تھا, یعنی کہ آر او آئی ریٹرن آن انویسٹمنٹ پوری ہو جاتی تھی, وہ بڑھ کے 4 سال ہو جائے گی, 5 سال ہو جائے گی. لوگوں کا ٹائم پیریڈ جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کو بڑھ جائے گا. یہ بتائیں کہ یہ جو اب نیپرا انوالو ہوگی, ہمیں آپ کو مل جائے گی اب گرین میٹر کے اب نہیں ملیں گے. میں گزارش کروں علوی صاحب, پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو ہے نا کنزمپشن کتنی ہے. غالباً میں دیکھ رہا کہ 80,111 یہ میگا واٹ پر آور ہے. ٹھیک ہے جی, جس میں 50% جو ہے نا یہ گھریلو صارفین استعمال کرتے ہیں. اب جب سے یہ آیا ہے تو اس میں فرق پتہ کتنا آیا, 3.6%. ٹھیک, یہ اس کی جو ہے نا ہم کم انرجی دوسرے ذرائع سے لیتے ہیں, یعنی سولر انرجی سے. آپ کو سولر جو انرجی ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ انسینٹیو دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. آپ جو رینٹ والے بجلی گھر لا کے آپ ان سے خرید رہے ہیں, اپنی عوام اگر وہ سولر کے استعمال کرتی ہے تو آپ ان کو انسینٹیو دیں. آپ 28 روپے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا لائن لاسز ہے, لائن کے اخراجات ہیں, امپلائیز کے اخراجات ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ 600
غالباً 644 یا 666 بلین روپیز یہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے ہر سال بعد. لائن لاسز ہے بہت زیادہ. اب لائن نہیں, یہ کرپشن ہوتی ہے, لائن اور چیز ہے. جی بالکل. آپ اس میں رائٹ سائزنگ لائیں یا ڈاؤن سائزنگ کریں, کم کریں, اپنے اخراجات کم کریں, لوگوں کو انسینٹیو دیں. سر اسی لیے تو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ڈسکوز کو آپ کریں, آؤٹ سورس کریں, اسی لیے تو کہا گیا. کتنا ظلم ہے کہ آپ دیتے 55 روپے ہیں, لے آپ جو پہلے 28, اب آپ کہتے ہیں ہم 14 روپے, 12-14, پھر کل. اس طرح یہ زیادتی ہے. کون اس پاس اس طرف انویسٹ کرے گا؟ اس لیے آپ اپنی پالیسی چینج کریں, لوگوں کو لوگ دیکھو. اچھا نہیں صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ایک بڑا شور تھا مشرف صاحب کے دور میں کہ جی سی این جی لگوا لیں, سی این جی کی کٹیں لگوا لیں. اب اتنی دھڑا دھڑ سی این جی کی کٹیں اور پمپ بن گئے اور اب وہ سارا ختم ہو گیا. کہیں ایسا تو نہیں ہم سولر لگوا رہے ہیں اس نتیجے میں کہ جی بہت زیادہ لگیں گے سولر, ہمارا بجلی کا بل کم آئے گا. اب ریسنٹلی میں آپ کو ایک چیز اس میں بھی آپ روشنی ڈالیے گا کہ واسا کا بل آپ کو آتا ہے, ایون آپ نے اگر نلکا نہیں بھی لگوایا پانی کا واسا کا, آپ کو پھر بھی بل آتا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ آپ وابڈا میٹر نہیں بھی لگوائیں گے, سولر پینل لگوایا پھر بھی آپ کو بل آئے گا. یہ ہے ان کی مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے. سننے میں آ رہا تھا ابھی یہ ٹیکس لگانے لگے تھے, کس نے روک دیا کہ ابھی تو یہ ابتدا ہے, ابھی ہم ٹیکس لگتے, سولر والا جو نظام ختم جائے آپ کو پھر شارٹ فال کی طرف جانا پڑے گا. آپ کو پھر کرایہ کے بجلی, وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم رینٹل جو لے آئیں اور پیسے کمائیں. چونکہ دیکھیں رینٹ پہ وہ لے کے آئے گا شہاب قریشی صاحب یا مدثر الوی یا رفیع اللہ تو لا نہیں سکتا. اربوں روپے کے آتے ہیں, وہی لوگ لائیں گے جو کیپیٹلسٹ لوگ ہیں, سرمایہ دار ہیں. تو یہ دیکھیں یہی تو سب سے بڑا علیج کیپچر ہے ہیئر ان پاکستان. آئی ووڈ سے جب تک علیج کیپچر جو ہے نا اس کو آپ زائل نہیں کریں گے, عوام تک ثمرات اس ملک کے نہیں پہنچائیں گے, ملک ترقی نہیں کر سکتا. میں ویسے ایک مثال دینا چاہتا ہوں بطور ایک تجزیہ کا کہ پاکستان بننے کے بعد اس کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچے. علیج کیپچر ہے چند لوگوں تک پہنچے ہیں. میں صرف ایک کہوں گا کہ عمران خان نے ایک ایسا انسینٹیو دیا عوام کو کہ ہر آدمی کے پاس گیا اس کے ثمرات, یعنی اس نے ہیلتھ کارڈ دیا 10 لاکھ کا, ہر چاہے وہ ریڈی والا ہے چاہے وہ دکاندار ہے. یعنی جب تک اس قسم کے آپ بولڈ سٹیپ نہیں لیں گے کہ جس کے اثرات عام آدمی تک پہنچیں گے, آپ ایجوکیشن کارڈ دیں یار, آپ اس طرح کام کریں تو پھر ملک ترقی, پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ہماری بجلی 14 روپے لیں, آپ 60 روپے بھی دے دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. بھائی صاحب کتنا کنٹریبیوشن ہے اس وقت ٹوٹل جو نیشنل گریڈ اسٹیشن میں جو ہماری سولر کی کنٹریبیوشن ہے وہ کتنے % ہے اور اس کی پریڈکشن کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس میں یہ دیکھیں کہ سولر جو صارفین ہے, جو کسٹمر ہیں, وہ سولر کس طریقے سے لگوا رہے ہیں. یعنی کہ اپنے وہ زیور بیچ کے, اپنی سیونگ اکٹھی کر کے, اپنی کریڈٹ ادھار لے کر, کیا وجہ جب ایک غریب بندہ اپنا منتھلی بجٹ کیلکولیٹ کرتا ہے اس کو سب سے بڑا جھٹکا جو انسان لگتا تھا وہ الیکٹریسٹی بل کا جو لگتا تھا. ابھی انہوں نے لگوا لیے ہیں, لگوانے کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ابھی پالیسی یہ نہیں ہے کہ بجلی کے بل سے کرنٹ لگتا ہے, بجلی کے بل سے کرنٹ لگتا ہے. تو ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی ایسا ہی ہے کہ یہ بیسکلی اس کو سیاسی محفل میں بنایا جا رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی پی پیز کے ہی ماتحت رہیں, ان کی ہی ہم نوکری کریں, ایوانوں میں بیٹھے ہیں نا سر, وہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں اور ان کو ہی ہم جو سا ہے نا وہ کمپرومائز جو ہے نا وہ کرتے جائیں. تو ایٹ دا اینڈ یہی ہوگا کہ لوگ. کتنی میگا واٹ کی ہماری پروڈکشن ہے سولر کی اس وقت؟ دیکھیں سولر اپنا اگر آپ دیکھا جائے کہ میرے خیال میں گزشتہ سال پاکستان اس ٹائم ورلڈ میں 18ویں نمبر پر آیا ہے سولر انسٹالیشن میں. وہ دھڑا دھڑ سولر لگ رہے ہیں. اگر آج ایوریج آپ دیکھیں جائے لاہور میں میرے حساب سے تقریباً کوئی ابھی 60% لاہور میں سولر سسٹم لگ چکے ہیں, اور یہ مزید اور ابھی سیزن آ رہا ہے اور ابھی اس میں لگنے ہیں سارے. تو یہ ہے کہ میرے حساب سے کافی زیادہ اس میں 3.6 مجھ سے پوچھیں تقریباً پاکستان پورے میں اس وقت جو سولر ہے وہ 3.6 ہے, 3600 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کر رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے. کنٹریبیوشن تو بہت ہے سولر کی اس میں, 3.6% 3.6 آپ 3.6%. ٹھیک, آپ کیلکولیٹ کر لیں. ٹھیک.
ایون دین کہ ہمارا 18واں نمبر ہے، اگر ہم یہ اگر اس کی ڈینسٹی بڑھتی ہے تو ہماری پروڈکشن مزید سے بہتر ہو سکتی ہے. بالکل دیکھیں لوس طبقہ لگا نہیں سکتا نا 70 دیکھو 90% تو لوس طبقہ ہے نا 9% مڈل ہے لوور مڈل ہے 1% جیسے میں نے کہا کہ لینڈ لارڈ سرمایہ دار لوگ ہیں. ٹھیک. اچھا ابھی اس وقت ریٹس کی کیا پوزیشن ہے، مطلب اس میں کیا گریڈنگ ہے، کوالٹی ہے، یہ اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں میں یہ آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ناؤ ڈے بڑا ہی گولڈن ٹائم ہے سولر سسٹم لگانے کا. اس میں پلیٹس جو سی ہے وہ تقریباً 31-32 واٹ پر واٹ کے حساب سے اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو تقریباً 18,500-19,000 کی پلیٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ انورٹر جاتے ہیں، جو انورٹر پہلے 2-2.5 لاکھ روپے کے تھے، ابھی وہ تقریباً کچھ 1.25 لاکھ روپے کا 6 کلو واٹ کا انورٹر جو تھا نا وہ آگیا ہوا ہے. بدتدریج دیکھا جائے باقی تمام چیزوں میں بھی جو تھا نا وہ خاطر خواہ جو تھا وہ کمی آ گئی ہوئی ہے. 6 کلو واٹ کا سسٹم جو پچھلے سال اپروکسیمیٹ کوئی 6 لاکھ روپے کا تھا، ابھی وہ تقریباً اگر آپ امپورٹڈ چیزیں اگر کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کے مطابق تقریباً 4 لاکھ روپے کا بن گیا. ایک آخری سوال آپ سے میں پوچھوں گا کہ ہمارے ہاں تو وہ سٹینڈ ایلیویٹڈ ایک چیز سٹرکچر بنتا ہے نا، لیکن دنیا میں اس کی مثال اب کم رہ گئی ہے. تو وہ جو دوسری جو صرف دیوار کے اوپر لٹکا دی جاتی ہیں یا جیسے ٹائلیں لگتی ہیں ویسے، تو وہ یہاں آ نہیں رہی یا ایکسیپٹیبل نہیں ہے یا کاسٹ زیادہ ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی چھتوں کی انوائرمنٹ جو ہے نا وہ کیا ہے. باہر اگر ایسے آگ کی روف ٹاپ بنی ہوتی ہے تو اس کے مطابق انہوں نے ہر کنٹری کے مطابق انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. ہمارے جہاں پر جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ایک نیچے سٹینڈ لگتا ہے اس کی آ جاتی ہے. ہاں جی تو نو ڈاؤٹ آئی تھنک میں اکتوبر میں چائنا ہی تھا تو وہاں پر تو بے شمار کھڑکی بلاکس اور کیا کیا چیزیں انہوں نے سولر میں تقریباً آلموسٹ جو تھا نا وہ کنورٹ کر لی ہیں. جو یورپ میں جو چیزیں آتی ہیں میرے خیال میں 2-3 سال کا عرصہ لگتا ہے وہ پھر ہمارے پر جو ہے وہ ٹرانسفر. قریشی صاحب، رفیع اللہ ناظری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم یہ دعا کریں گے کہ جو غریب طبقے کے مسائل ہیں وہ کم ہوں اور ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا سولر پینل اور اس سے جو بجلی کا حصول ہے اور لوگوں کا جو ایک ذہن تھا کہ وابڈا سے جان چھوٹ جائے گی اور اپنا وہ خود کا بجلی کا سسٹم بنائیں گے، لیکن آئے دن جو ہے وہ گورنمنٹ اس حوالے سے پالیسی میں تبدیلی کر دیتی ہے جس کی وجہ سے انویسٹرز رات بھی اور کسٹمر بھی پریشان ہے. اور جو حالیہ پالیسی کا اجرا کیا گیا اس حوالے سے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے کہ سولر پینل کی جو سے بجلی کا جو آتی ہے اس کا جو گورنمنٹ ریٹ ہوگا وہ کیا ہوگا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. دوبارہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.